السلام علیکم دوستو، یہ کہانی میرے ایک رشتہ دار کی دوست کی ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ہمارے دوست ہیں علی اکبر، کراچی کے ایک معروف اخبار میں کئی دہائیوں سے ملازم ہیں۔ اخبار کے ملازم عام طور پر رات کے راہی ہوتے ہیں۔ اخبار چونکہ رات کے پریس میں جاتا ہے، اس لیے اس میں کام کرنے والے بھی شام کے وقت ہی آفس پہنچتے ہیں اور پھر آدھی رات کو ہی کام مکمل کر کے گھر واپس لوٹتے ہیں، ایک ایسے وقت پر کہ جب سڑکیں سنسان اور چار سو ہو کا عالم طاری ہوتا ہے۔ خصوصاً سردی کی راتوں میں تو یہ ویرانہ اور بھی بڑھ جاتا ہے، لیکن بیچارے صحافی اور اخبار کارکن ان ویرانیوں کے عادی ہوتے ہیں اور روزانہ بلا خوف انہی اندھیری ویران راتوں میں اپنے گھر کو لوٹتے ہیں۔ تو بھائی علی اکبر کا بھی یہی روٹین تھا، شام کے وقت دفتر پہنچنا اور رات گئے گھر کو لوٹنا۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک ایسا عجیب اور خوفناک واقعہ سنایا جسے سن کر ہم بھی خوف سے کپکپا گئے۔ آئیے انہی کی زبانیں سنتے ہیں۔ یہ 1990 کی دہائی کا ذکر ہے۔ ایک رات میں اپنی گاڑی میں شارع فیصل پر بلوچ کالونی فلائی اوور سے اتر کر نرسری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس وقت تقریباً رات کے 3 بج رہے تھے۔ میں ہلکی رفتار کے ساتھ پل سے اتر رہا تھا۔ اسی وقت اچانک میں نے دیکھا کہ سامنے کچھ فاصلے پر ایک انتہائی بوڑھی عورت کھڑی ہے جس کی کمر میں لچک ہے اور وہ آہستہ آہستہ چل رہی ہے۔ مجھے حیرانی ہوئی کہ رات کے اس پیر یہ عورت یہاں کہاں گھوم رہی ہے۔ میں نے کار کی رفتار آہستہ کی اور عورت کے قریب جا کر پوچھا، ماں تم اس وقت کہاں جا رہی ہو؟ رات کے اس سناٹے میں میری آواز ہر طرف گونج سی گئی، لیکن اس بوڑھی عورت نے کوئی توجہ نہ دی اور اپنی سیدھ میں خرامہ آگے بڑھتی رہی۔ میں نے بھی گاڑی کو اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھایا اور پھر چیخا، اماں تمہیں کہاں جانا ہے؟ میں چھوڑ دیتا ہوں۔ میری دوسری آواز پر وہ عورت ٹھٹک کر رک گئی اور میری طرف دیکھا۔ میں نے فوراً گاڑی روکی اور ہاتھ بڑھا کر دروازہ اندر سے کھول دیا۔ بوڑھی عورت اندر آ کر بیٹھ گئی اور گٹھڑی اپنی گود میں رکھ لی، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ بند کیا تو گاڑی میں اچانک ایک ایسی عجیب ناگوار سی بو پھیلی کہ جو میں نے اپنی زندگی میں اس سے پہلے کبھی نہیں سونگھی ہوگی۔ یہ بدبو تو نہیں تھی، لیکن ایک ایسی عجیب اور پریشان کن بو تھی جسے سونگھ کر مجھ پر ایک خوف سا طاری ہوا۔ اسی وقت میں نے سوچا کہ اس عورت کو لفٹ دے کر میں نے ٹھیک نہیں کیا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب تو وہ اندر آ کر بیٹھ چکی تھی۔ اماں آپ کو کہاں جانا ہے؟ میں نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے نظر سڑک پر رکھے اس سے پوچھا۔ محمود آباد جانا ہے، ایک عجیب سرسراتی اور گونجتی سی آواز میں جواب آیا۔ میں حیران ہوا کہ محمود آباد جانے کے لیے وہ اس طرف کیوں آئی تھی۔ وہاں جانے کے لیے تو اس کو بلوچ کالونی پل کی بائیں طرف اتر جانا چاہیے تھا۔ خیر ہو سکتا ہے اس بیچاری کا دماغی توازن ہی درست نہ ہو اور یوں خواہ مخواہ ہی سڑک پر گھومتی رہتی ہو۔ اماں میں آپ کو نرسری اسٹاپ پر اتار دیتا ہوں، وہاں سے آپ آگے محمود آباد چلی جانا، میں نے بولا، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت تک میں آدھا راستہ طے کر چکا تھا اور نرسری اسٹاپ بس 1-2 منٹ میں پہنچنے والا تھا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے سڑک پر نظریں دوڑائی اور ایک نظر اماں پر ڈالی، لیکن یہ کیا؟ میں نے اس وقت جو منظر دیکھا وہ مجھے بے ہوش کرنے کے لیے کافی تھا۔ بوڑھی عورت
اپنی گٹھڑی گود میں لیے بیٹھی تھی تو اس طرف تھی، لیکن اس کا سر گول گول گھوم رہا تھا 360 ڈگری پر۔ اس کا سر ایک فٹ بال کی طرح اس قدر تیزی سے چکر پہ چکر کھائے جا رہا تھا کہ اس کے چہرے کے خد و خال بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ میرا بدن ایک چرچری سی آئی اور یکایک جسم کے سارے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میری روح کی گہرائی میں ایک زوردار چیخ برآمد ہو کر تیزی سے میرے حلق کی طرف لپکی، لیکن میں نے اللہ جانے کیسے ہمت کر کے اس چیخ کو اپنے منہ میں ہی روک لیا۔ اماں، تم جو کوئی بھی ہو، تم میرے ساتھ یہ مت کرو، میں بولا، اور بعد میں حیران بھی ہوا کہ اس قدر خوفناک منظر دیکھ کر بھی کچھ بولنے کی ہمت مجھ میں کہاں سے آئی۔ اماں، میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اور تم ہو کے بدلے میں مجھے ڈرا رہی ہو۔ یہ جملہ کہتے کہتے گاڑی نرسری اسٹاپ پر پہنچ گئی۔ میں نے گاڑی کو بریک لگائی اور فٹ پاتھ کے ساتھ ملا کر روک دی۔ اب میں نے دیکھا کہ عورت کا سر نہیں گھوم رہا تھا۔ انجن سٹارٹ رکھے رکھے میں نے اپنا ہاتھ اس کے سامنے سے آگے بڑھایا اور دروازے کا ہینڈل اندر سے کھینچا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھل گیا۔ عورت سیٹ پر ساکت بیٹھی رہی۔ اماں، اب تم مہربانی کر کے یہاں اتر جاؤ اور مجھے جانے دو۔ مجھے خود اپنی آواز ہی اجنبی لگی۔ عورت اچانک کسمسائی، اپنی گٹھڑی ہاتھ میں اٹھاتے ہوئے سیٹ سے اٹھ کر ایسکل سے اتر گئی۔ میں نے اس کے اترنے سے فوراً دروازہ بند کر دیا اور اس دوران وہ قدم اٹھا کر فٹ پاتھ پر چڑھ چکی تھی۔ لیکن یہ کیا؟ فٹ پاتھ پر چڑھتے ہی وہ اچانک فضا میں تحلیل ہو گئی۔ ایک لمحے پہلے وہ میری آنکھوں کے سامنے موجود تھی اور اگلے لمحے فٹ پاتھ خالی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھا، دور دور تک کوئی ذی نفس موجود نہ تھا، یعنی میں اکیلا خواہ مخواہ ہی وہاں کھڑا تھا۔ میں نے اپنا سر کو زور سے جھٹکا اور پاؤں بریک سے ہٹائے اور ایکسیویٹر دے دیا اور گاڑی نے چیختے ہوئے آواز کی اور آگے بڑھ گئی۔ رات کے سناٹے میں یہ آواز دور دور تک پھیلی اور گاڑی فراتدار رفتار سے شارع فیصل پر دوڑ گئی۔ میں اس عورت کی گاڑی میں موجودگی کے دوران اتنا خوفزدہ نہیں ہوا جتنا اس کے اترنے کے بعد ہو رہا تھا۔ میرا جسم اچانک تپنے لگا اور مجھے ایک لرزہ سا طاری ہو رہا تھا۔ خدا جانے کس طرح گھر پہنچ کر میں نے خود کو بستر میں چھپا لیا۔ اگلے 3 دن تک میں تیز بخار میں مبتلا رہا اور کہیں جانے کے قابل نہیں رہا۔ آج اس واقعے کو کئی سال گزر گئے ہیں، لیکن رات تو رات میں دن کے وقت بھی بلوچ کالونی پل کے نیچے سے گزرتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ اور پھر کچھ دن گزرے، سب معمول کی طرف لوٹ آیا اور میں نارمل ہو گیا اور اس واقعے کو پھر بلا دیا۔ لیکن پھر ایک رات میری زندگی میں پھر ایسی ہی آئی جس نے میرے اس رات کے واقعہ کو تازہ کر دیا۔ اس واقعہ کو 8 سال گزر چکے تھے اور یہ وقت تھا 1998 کا۔ ایک ویران رات تھی۔ میں اور میرا دوست شراز رات گئے آفس سے نکلے اور اپنی اپنی گاڑیوں میں گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ 3 یا 4 بجے کا وقت ہوگا۔ سڑک پر ہم دونوں کے گاڑیوں کے سوا اور کوئی گاڑی نہیں تھی۔ شراز میرے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ آئی چند ریگر روڈ اور عبداللہ ہارون روڈ سے ہوتے ہوئے ہم میٹرو پول ہوٹل پہنچے اور شارع فیصل پر چڑھ گئے۔ تاج محل ہوٹل اور سی بریز پلازا سے آگے آ کر جب میری گاڑی گورا قبرستان کے قریب پہنچی تو PIA Artlist.io تاج محل ہوٹل اور سی بریز پلازا سے آگے آ کر جب میری گاڑی گورا قبرستان کے قریب
پہنچی تو PICHS کے بنگلو کے سامنے والی فٹ پاتھ پر مجھے دور سے ایک ہولا حرکت کرتا نظر آیا۔ کوئی شخص فٹ پاتھ پر پیدل چلا جا رہا تھا۔ میری گاڑی اور قریب ہوئی تو اچانک اس ہولے کا لباس اندھیرے سے چمکنے لگا۔ ارے یہ تو کوئی عورت تھی، بلکہ کوئی لڑکی تھی جو ایک ایسا زرق برق اور چمکیلا لباس پہنے ہوئے تھی جو ہیڈ لائٹس کی روشنی میں خوب جھلملا رہا تھا۔ وہ ہماری طرف پیٹ کر کے اس طرح لہرا کر چل رہی تھی جیسے کوئی ماڈل گرل کیٹ واک پر چل رہی ہو۔ آدھی رات کے وقت اس سنسان سڑک پر ایک لڑکی دیکھ کر میرے اندر کے شیطان نے انگڑائی لی۔ میں نے گاڑی کی رفتار ایک دم آہستہ کر دی۔ شیراز نے مجھے میرے پیچھے اپنی کار کی رفتار کم کر دی۔ میں فٹ پاتھ پر جاتی لڑکی کے قریب ہوا۔ وہ ہم دونوں گاڑیوں سے بے نیاز خرامہ آگے چلتی جا رہی تھی۔ اچانک میں نے محسوس کیا اس کا یہ لہرا کر چلنا کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ وہ ایسے دائیں بائیں لہراتی جا رہی تھی جیسے اس کے قدم زمین پر نہ ہو بلکہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ اب تو میں چونکا۔ میں نے اس کے قدموں کی طرف غور سے دیکھا تو واقعی ایسا ہی تھا۔ اس کے پیر زمین پر چند انچ اوپر ہوا میں معلق تھے۔ وہ واقعی ہوا میں تیر رہی تھی۔ باپ رے باپ! میرے دماغ میں جکڑ چلنے لگے۔ یہ لڑکی نہیں تھی، یہ تو اللہ جانے کیا مخلوق تھی جو یہ دل فریب نفسانی لباس پہنے یہاں گھوم رہی تھی۔ اسی وقت مجھے اپنے پیچھے شیراز کے چلانے کی آواز آئی۔ ابے بھاگ علی اکبر بھاگ، یہ لڑکی نہیں کوئی بلا ہے، نکل۔ میں نے بھی آؤ دیکھا نہ تاؤ فوراً گاڑی کا ایکسیلیٹر دبایا، لیکن رفتار پکڑنے سے پہلے میری نظر اس ہولے کے چہرے پر پڑ گئی۔ یا خدا یہ کیا ہے! میں نے بے ہوش ہوتے رہ گیا۔ اس لڑکی نما مخلوق کا چہرہ بالکل لٹھے کی طرف سفید تھا اور اس بڑے سے سفید چہرے پر صرف دو بڑی آنکھیں تھیں، نہ ناک نہ منہ، صرف آنکھیں، بڑی بالش پر کالی آنکھیں جن کی پیالے نما سفید ڈھیلوں میں گول سیاہ دیدے تیزی سے حرکت کر رہے تھے۔ میرے منہ سے ایک بھیانک چیخ نکلی جو گورا قبرستان کے سناٹے میں دور تک پھیل گئی۔ گاڑی اس وقت تک رفتار پکڑ چکی تھی۔ شیراز بھی اپنی گاڑی تیزی سے بھگاتا ہوا آگے بڑھا کر میری دائیں طرف آیا اور ہاتھ سے تیز چلنے کا اشارہ دیتے ہوئے دوبارہ چلایا، بھاگ بھائی، یہ معلوم نہیں کیا بلا ہے۔ وہ اپنی رفتار بڑھاتے ہوئے مجھ سے بھی آگے نکل گیا۔ میں بھی اس کے پیچھے فراٹے بھرتا ہوا جا رہا تھا۔ مسجد مولانا روم کے سامنے ہم دونوں سندھی مسلم سوسائٹی کو جانے والی سڑک پر مڑے اور چند منٹوں میں اپنی گاڑی میں پہنچ گئے۔ شیراز سیدھا نکل گیا۔ خوف سے میرا برا حال تھا۔ بڑی مشکل سے گھر میں داخل ہوا۔ بستر پر لیٹتے ہی تیز بخار نے آ لیا اور کئی دن آفس نہ جا سکا۔ بعد میں کافی عرصے تک میں رات جلدی گھر پہنچنے کا اہتمام کرتا رہا۔ اس بات کو 3 عشرے گزر چکے تھے، لیکن آج بھی میں کسی بڑی آنکھوں والی گوری چٹی عورت کو دیکھتا تو میرے بدن میں ایک چرچری سی دوڑ جاتی۔